السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه الى آخر الآیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، معزز سامعین حضرات، اللہ تبارک تعالیٰ کا بے حد احسان اور اس کا شکر اور اس کا فضل ہے کہ اس بے نیاز پروردگار عالم نے ہمیں آج ایک ایسا موقع عطا فرمایا کہ رمضان جیسا بابرکت اور مقدس مہینہ ہمارے سامنے جلوہ فگن تھا، اور ہم اس کے انوار و برکات سے اور اس کی رحمتوں سے مستفیض ہو رہے تھے اور اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو سنوار رہے تھے۔ آج وہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، اور کل اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم سب عید کی نماز دوگانہ ادا کریں گے۔ محترم بزرگوں، دوستو، یہ رمضان کا مہینہ جو آیا اور آ کر چلا گیا ہمیں بہت کچھ بتا گیا، بہت کچھ سکھا گیا، اور ہمیں بہت سبق دے گیا کہ رمضان کے برکتوں سے ہم کس طرح مالا مال ہوئے۔ ہمیں یہ پیغام دیا گیا، اور آنے والا عید کا دن کل جو صبح میں عید کی نماز ادا کریں گے اور اکٹھے ہو کر کے سب جمع ہو کر اللہ کی دربار میں جو دوگانہ ادا کریں گے شکرانے کے طور پر، وہ ہمیں ایک پیغام دے رہا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ جیسا کہ بتایا گیا تھا حدیث کے حوالے سے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا جو روزہ ہوتا ہے اور یہ رمضان کا جو مہینہ ہوتا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یعنی اگر کسی طرح کوئی حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ رمضان کے اندر جو پیغام ہمیں دیا گیا، صبر کے اعتبار سے، غمخواری کے اعتبار سے، تقوی پرہیزگاری کے اعتبار سے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، وہ ساری جو روحانی کمالات تھے، اور جس کی وجہ سے ہم جسمانی طور سے بھی اپنے آپ کو صحت یاب کر رہے تھے، رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہماری زندگی میں وہی ساری باتیں آنی چاہیے۔ اصل یہ رمضان سے جو ہم نے سبق سیکھا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد ہے کہ انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے۔ تقوی اور پرہیزگاری کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک تعالیٰ کا استحضار، اللہ تعالیٰ کا خوف ہر وقت بندے کے دل میں رہے، ہر وقت بندے کے دل میں رہے، کہ جب کوئی بھی کام وہ کرے، چاہے وہ اکیلے میں ہو، وہ اپنے بستروں کے اوپر ہو، رات کی تنہائیوں میں ہو، یا دوستوں کی محفلیں میں ہو، یا اپنے گھر پریوار میں ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، تو جس طریقے سے ہم روزہ رکھنے کی حالت میں ہر وقت ہمارا یہ استحضار رہتا تھا، ہر وقت ہمارا یہ دھیان رہتا تھا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم ٹوٹتا ہو۔ یہ پورا مہینہ جو ہم نے عملی مشق کیا ہے، پورا مہینہ جو ہم نے سیکھا ہے، پورا مہینہ جو ہم نے اپنے روح کو تازگی بخشی ہے اور اپنے نفس کو کچلا ہے، شیطان کو دھکے دے کر خدا کے حکموں کے سامنے اپنے آپ کو ڈالا ہے، اور خدا کے حکموں کے مطابق ہم جو زندگی گزارے، آج وہ وقت پورا ہو گیا، رمضان ختم ہو گیا، لیکن ہمیں یہ سبق دیا کہ پورا مہینہ جس طریقے سے ہم نے وقت گزارا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ توڑا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ چھوڑا جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے، تو رمضان گزرنے کے بعد بھی یہ احساس اور یہ احتضار ہمارا باقی رہنا چاہیے۔ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو یہ احساس باقی رہنا چاہیے جو ہم نے رمضان میں سیکھا ہے، روزوں کے حد میں سیکھا ہے کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں حدیث کے حوالے سے سمجھایا گیا تھا کہ یہ روزہ کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے،
کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ چیز ہم کو بعد میں بھی باقی رکھنی ہے کہ اگر حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں تو ان حالات میں ہم کو صبر کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ واہی تباہی بکنے لگیں اور غیر شرعی الفاظ ہم اپنی زبان سے استعمال کرنے لگیں. اور صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کے ساتھ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف آئے تو اس کے اوپر صبر کر لے. نہیں، صبر کا مطلب ایک ہوتا ہے کہ جو اطاعت اور جو عبادت اور جو بندگی وہ کر رہا ہے اس کے اوپر جم جانا، اس کے اوپر ثابت قدم رہنا، یہ بھی صبر میں داخل ہے. گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر میں داخل ہے. تو جس طریقے سے ہم رمضان میں گناہوں سے بچے صبر کے ذریعے سے کہ نفس تقاضا کرتا تھا، دماغ میں گندے خیالات آتے تھے، لیکن ہم نے روزے کی وجہ سے صبر کیا اور ان گناہوں کو ہم نے نہیں کیا، تو آئندہ اس کا خیال ہم کو کرنا ہے کہ آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کرنا ہے. اسی طریقے سے یہ بتایا گیا تھا کہ غمخواری کا مہینہ ہے. کیا ہم نے سیکھا؟ یعنی جب بھی کوئی دکھ کا مارا، کوئی بے سہارا، کوئی پریشان حال اور کوئی غریب، کوئی یتیم اگر ہمارے سامنے وہ آئے یا ہم اس کو کہیں پہ دیکھیں تو اس کے غم کو اپنا غم سمجھیں، غمخواری کا معاملہ کریں، اس کی ضرورتوں کو پوری کریں اور اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، اور غریبوں کا خیال، یتیموں کا خیال ہم کو کرنا ہے. اسی طریقے سے بتایا گیا تھا کہ نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، اور خاص طرح اس بات جو ہمیں بتائی گئی تھی تراویح کے ذریعے سے، جو ہم نے پورا مہینہ تراویح پڑھ کر کے گزارا ہے. ہر دن ہم 20 رکعت پڑھتے تھے. تراویح میں کیا تھا؟ قرآن کریم کا سننا اور سنانا تھا. تو اس جو قرآن کا مقصد ہے کہ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس سے ہم کو سبق حاصل کرنا ہے. قرآن کریم کو جس طریقے سے ہم رمضان میں تلاوت کا معمول بنا کے رکھے تھے، اسی طریقے سے ہمیں پورے سال رمضان کو حفظ جان بنانا ہے، قرآن کو حفظ جان بنانا ہے اور قرآن کو اپنے سینے سے لگانا ہے، قرآن کی تلاوت کا معمول بنانا ہے، قرآن کریم کو سکھانے کا ماحول بنانا ہے، اور قرآن کریم سے سچی محبت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ رمضان کا مہینہ گزر گیا اب ہم جیسے چاہے ویسے رہیں. نہیں، قرآن کریم نے جو ہمیں سکھایا اور رمضان کے روزوں کے ذریعے سے جو ہمیں چیز حاصل ہوئی، ان ساری چیزوں کو رمضان کے بعد بھی باقی رکھنا ہے، ان ساری چیزوں کو روزوں کے بعد بھی باقی رکھنا ہے. جس طریقے سے پیار محبت کے ساتھ ہم رمضان میں ایک دوسرے سے ملتے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے افطاری کیا، ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے کھانا کیا، تو یہ پیار محبت جو ہے رمضان کے بعد بھی باقی رہنی چاہیے، رمضان کے بعد بھی باقی رہنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ ابھی ہم دیکھیں کہ آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ رمضان کا چاند ہو گیا. اب ہم کل 2 رکعت نماز شکرانہ طور پر ادا کریں گے. اب وہاں کیا ہے؟ پیار محبت کے ساتھ ایک ہی صف میں سب کھڑے ہو گئے، نہ کوئی غریب، نہ کوئی مالدار، نہ کوئی بڑا نہ چھوٹا، سب کے سب ایک لائن میں ایک صف میں کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس میں کیا ہے؟ وہی اتحاد، وہی پیار، وہی محبت، وہی بھائی چارگی. ان ساری چیزوں کو پورے سال باقی رکھنا ہے. اور ہمارا یہ ہندوستان ایک معاشرتی نظام ہے، ایک جمہوری نظام ہے. یہاں بھائی چارے کے ساتھ سب پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں. ابھی ہم جب کل خوشیاں منائیں گے، جس طریقے سے ہم اپنی خوشی منائیں گے روزوں کی برکت سے، اسی طریقے سے ہماری خوشیوں میں ہمارے برادر وطن بھی شامل ہیں. ہم ان کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں اور پیار محبت کے ساتھ سب کے ساتھ زندگی گزاریں. اپنے ملک کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے برادران وطن کے لیے، سب کے لیے پیار محبت کے ساتھ عافیت کی دعا کرنی ہے اور ہر ایک کو خوشیوں کا پیغام دینا ہے. یہ عید کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اسلامی اعتبار سے سب سے بڑا دن مانا گیا. اور کل جب ہم نماز دوگانہ ادا کریں گے شکرانے کے طور پر، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم گھروں سے نکلیں گے اور نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے تو ہمارے استقبال کے لیے، ہم کو ویلکم کہنے کے لیے اللہ کے معصوم فرشتے لائن لگا کر کھڑے ہوں گے اور ہم سے مصافحہ کریں گے، ہمارا استقبال کریں گے. اور جب ہم نماز ادا کر لیں گے تو اللہ تبارک تعالی قسم کھا کر کے ہماری مغفرت کا اعلان فرمائے گا. یعنی جب ہم نماز پڑھ کر نکلیں گے تو ہم گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہم کو ملنے والا ہے. ایک تو رمضان کا مہینہ ملا کہ جو بھی جیسے بھی گناہ ہم سے ہوئے انسان ہونے کے ناطے اللہ نے ہر ایک عشرے میں اور ہر ایک دن افطار کے وقت ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرماتا رہا بے شمار. بلکہ حدیث میں یہاں تک فرمایا گیا، آپ نے سنا ہے کہ رمضان کا مہینہ جس کو مل جائے اور پھر بھی اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو، اس کی مغفرت نہ ہو، پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کے لیے بد دعا کی گئی ہے.
تو ظاہر سی بات اب کوئی مومن صادق، کوئی مومن کامل ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے کہ جو رمضان میں اس کی مغفرت نہ ہو۔ اور جو کچھ کمی کوتاہی ہو گئی ہے، اب کل عید کا جو آنے والا دن ہے، جب اللہ کے دربار میں پہنچیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر کہتے ہوئے جب ہم پہنچیں گے اور پھر اللہ کی تحمید بیان کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، اللہ کے تہلیل بیان کریں گے، اور اس کے بعد جب ہم خدا کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے تو ہمارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو وہ محبت، وہ بھائی چارگی، وہ پیار ہماری زندگیوں میں باقی رہنی چاہیے، اور ہماری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اب جو ایام رمضان کے بعد آنے والے ہیں، ان رمضان کے بعد کے جو ایام ہیں، ان ایام میں ہم کسی طریقے سے کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہو، یا اللہ کے حبیب ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوں۔ اللہ نے ہمیں جو رمضان دیا تھا وہ دیا ہی اسی لیے تھا تاکہ ہماری روحانی ترقیات ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ روزے کی برکات سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جس روحانی ترقیات سے نوازتا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرماتا ہے، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا نصیب فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں، خود ہم سب کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوموا تصیحوا، صوموا تصیحوا، یعنی روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ روزے کے برکات کتنی زیادہ ہے کہ ہمارے جو دلوں کی گندگیاں تھیں وہ پاک ہو رہی ہیں، روحانی جو گندگیاں تھیں وہ صاف ہو رہی ہیں، ان سب کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک تعالی ہمیں جسمانی اعتبار سے بھی صحت یاب کر رہا ہے، جسمانی اعتبار سے صحت یاب کر رہا ہے۔ تو یہ نتیجہ کیا ہے کہ روزے میں جس طریقے سے ہم کم کھاتے تھے، یہ سبق ہے جسمانی اعتبار سے کہ رمضان کے بعد بھی ہم کھانے کا اسی طرح کا معمول بنائیں، اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے۔ اور جس طریقے سے رمضان میں ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، ہماری پوری کوشش یہی رہی کہ کوئی نماز ہم سے چھوٹنے نہ پائے، جماعت نہ چھوٹنے پائے، اسی طریقے سے آئندہ بھی ہم کو خیال کرنا ہے کہ ہماری نمازیں نہ چھوٹنے پائے۔ ہم چاہے اپنے کاروبار میں ہوں، بزنس میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اپنے آفس میں ہوں، لیکن جب جس طریقے سے ہم رمضان میں نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، اسی طریقے سے ہم کو رمضان کے بعد بھی اہتمام کرنا ہے۔ اور ویسے بھی نماز تو کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ خود پیارے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز تو دین کا کھمبا ہے، تو نماز تو چھوڑنے کی کوئی صورت بنتی ہی نہیں، کسی بھی حال میں۔ اسی طریقے سے یہ قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رمضان میں نازل کیا، ہم کو قرآن سے تعلق باقی رہا۔ اب یہ رمضان گزر گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پھر ہم قرآن کریم کو اٹھا کے طاقوں میں رکھ دیں، بلکہ نہیں، اس کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، اور کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم جتنا بھی روزانہ تلاوت کر سکتے ہیں، جس طریقے سے رمضان میں ہم اپنا وقت نکال کر کے اور تلاوت کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے جتنا بھی تھوڑا بہت وقت نکلتا ہے تلاوت کا اہتمام کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ رمضان آیا اور ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہم سے بلکہ رخصت ہو گیا، چاند نظر آ گیا، اور کل ہم عید کی نماز پڑھنے والے ہیں۔ تو آج کی جو یہ رات ہے، جو عید کی رات کہلاتی ہے، یہ رات بھی یوں ہی گزارنے کا نہیں ہے، واہی تباہی میں، کھیل کود میں نہیں گزارنا ہے، بلکہ اس رات کو بھی عبادت میں گزارنا ہے۔ جن راتوں کی فضیلت بتائی گئی عبادت کے اعتبار سے، تو عیدین کی راتیں بھی شامل ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں، دوستو، آج کے اس خوشی کے موقع پر ہمارا پیغام آپ حضرات سے صرف یہی ہے کہ جس طریقے سے رمضان کو ہم نے اللہ کے سامنے اللہ کو حاضر و ناظر جان کر اللہ کے استحضار کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، تقوی پرہیزگاری کے ساتھ گزارا ہے، تو ہمارے آئندہ کی زندگی بھی ویسی ہونی چاہیے۔ اور کل جو آنے والا عید ہے، جس میں ہم سب بھائی چارگی کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ کل عید کی نماز پڑھیں گے، اسی طریقے سے عید کی نماز پڑھ لینے کے بعد جو ہمارے سال بھر کے جو ایام ہیں، ان ایام میں بھی ہم پیار محبت کے ساتھ، اتحاد اتفاق کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے وقت گزاریں، اور پوری کوشش یہ کریں کہ ہم سے اللہ تعالیٰ کی بالکل نافرمانی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔